فرصت زدہ افلاس زدہ جہاں تعلیم کا بندوبست نہیں، جہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، کوئی ودیالے نہیں، کوئی شکشا گھر نہیں، کوئی ایسا کوئی وہی نہیں کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے قرآن سیکھ سکیں، اپنے رب کے فرمان کو جان سکیں، ہماری بیٹیاں اللہ رسول کے ناموں سے آشنا ہو سکیں۔ پاکور کے لوگوں، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم نے 3 رات یہ شمع جلائی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شمع کو قیامت تک روشن رکھے، اور بار الہ اس کی آواز کو اور اس اسٹیج سے گونجنے والی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے، اور رب ذوالجلال ہم کو تم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں۔ ہم نے سنا ہمارے پاکور کے بھائی، ہمارے جھارکھنڈ کے بھائی، ہمارے اس گرد و نواح کے بھائیوں نے ان کی غربتوں سے ہم نے سنا، ہمیں بتلایا گیا اور جماعت کے معززین نے بتلایا کہ 70 لاکھ اہل حدیثوں کا یہ قریہ، 70 لاکھ اہل حدیثوں کی آبادی پاکور ضلع اور اس کے قرب و جوار اور بنگال کی یہ وادیاں اور یہ تمام سب موجود ہیں، لیکن ہم نے سنا کہ یہاں پر عیسائی مشنریاں غربتوں کا فائدہ اٹھا کر ہمارے بچوں کو عیسائی بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے ماؤں بہنوں کو روٹی اور روپیہ دے دے کر کے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ گمراہ پارٹیاں اور جماعتیں رات اور دن کر کے یہاں کے روڈوں پر کھڈے کر رہی ہیں اور چلت پھرت کر کے ہمارے بھائیوں کو، اور ہم نے یہ بھی سنا 70 لاکھ یہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں۔ بہت دیر ہو گئی ہم کو، اور ہماری مرکزی جمعیت کو سو رہے تھے یا انہیں وقت نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ آج ایسی سرزمین پر جہاں ہمارے بھائی بہن رہ رہے ہوں، جہاں پر ہمارے بیٹے رہ رہے ہوں، جہاں پر ہماری بہنیں اور بیٹیوں نے اپنا جنم لیا ہو، آنکھ کھولا ہو اہل حدیثیت کے گھرانے میں، قرآن و سنت کے گھرانے میں، قرآن و سنت کے ماحول میں، آج ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آج ان کو دین اور اسلام کا بھی نام لے کر کے بددینی، بدعقیدگی سکھائی جا رہی ہے۔ کفر و شرک کی یلغار ہے پاکور اور اس کے قرب و جوار کی دھرتی پر۔ مشریت کا، عیسائیت اور کرسچینٹی کا ایک یلغار طوفان ہے جو ہماری غربتوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ آج تمہارے پاکور میں اگر میں پوچھوں کہ کفر نے کتنا ننگا ناچ ناچا ہے، بددیانتی نے کتنا ننگا ناچ ناچا ہے، کہ کتنے اس چھوٹے سے شہر میں سینما گھر ہیں، تو تم کہو گے کوئی بات کر رہا تھا، جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں کے آدمی نے بتلایا یہاں 2-3 سینما ہال ہیں۔ میں پوچھوں یہ بتلاؤ پاکور کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، پاکور کے لوگوں، تمہارے یہاں کتنے اسلامی مدرسے، کتنے اسکولز ہیں؟ میرا خیال ہے اگر آبادی کے حساب سے اس کا پرسنٹیج لگایا جائے تو سینما ہال جو 2-3 بنے ہیں یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ان سینما ہالوں سے تم کو کیا ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ خوابوں کے سوداگر، یہ سپنوں کے بیوپاری اپنے ننگے جسموں کو دکھا کر اور رنگ رنگیاں لچا کر اور تمہارے ذہن و دماغ پر قبضہ کر کے تمہاری غربتوں سے جو تم محنتوں مزدوریاں کر کے چند پیسے کما کر اپنے بال بچوں کے پیٹ، اپنے بال بچوں کے بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو، اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کے ننگے جسموں کے اوپر کپڑے پہنانے کی کوشش کرتے ہو، یہ کھجڑے خسرے، یہ طوائف اور یہ سپنوں کے سوداگر اور بیپاری تمہاری بہنوں بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری غربتوں سے، تمہاری محنتوں کا کمایا ہوا پیسہ یہ اپنی جیبوں میں ڈال کر اور چمکتی کاروں کے اندر اور اونچی اونچی محلوں اور بلڈنگوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور تم اتنے بھولے بھالے، تم اتنے بدھو اور تم اتنے احمق بنے ہوئے کہ ان سپنوں کو دیکھنے کے لیے، ان چمکتے تھرکتے جسموں کو دیکھنے کے لیے، ان ننگی دھرنگی طوائفوں اور بے سواؤں کو دیکھنے کے لیے تم اپنے بال بچوں کے بھوک کو نہ دیکھتے ہوئے، بہو بیٹیوں کی تعلیم جہالت کو نہ دیکھتے ہوئے تم ان کے اوپر صرف کرتے ہو۔ غیرت کا مقام ہے اے پاکور کے لوگوں، اے جھارکھنڈ کے لوگوں، اے بہار کے لوگوں، یہ دیش کے اندر امن و شانتی کو بھنگ کرنے کے برابر ہے۔ دیش کو بھلائی کی طرف نہیں، برائیوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور دیش کے رہنماؤں اور دیش کے نیتاؤں اور لیڈروں تم بھی کان کھول کر کے سنو، الیکشن قریب آ رہا ہے، آئیں گے تمہارے پاس، آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، شریمان ووٹ مجھے ہی دینا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں آسمانوں میں اڑا دوں گا۔ بندہ تم تو زمین پر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہو، اور یہ نیتا اور لیڈر آسمانوں میں خود اڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، شکشا کی ضرورت ہے، اور کوئی مجھ سے یہ نہ کہے
کہ پاکوڑ کے لوگ शिक्षाओं में, दुनियावी शिक्षाओं में, दुनिया की तालीमात में पीछे हैं, कोई मुझे इसका ताना न दे। मैं समझता हूं हमारे पाकोड़ की ये बहू बेटियां, हमारे पाकोड़ के ये बच्चे, मैंने इनसे गुफ्तगू की है, मैंने इनसे बात की है, ये हिंदी जानते हैं, ये अंग्रेजी जानते हैं, ये जनाब आली मैथमेटिक्स जानते हैं, ज्योग्राफी जानते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल्स भी हैं, पढ़ते हैं। मैंने इनसे पूछा नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है, दीन इस्लाम के बारे में कुछ तुम्हें जानकारी है, अल्लाह रसूल के बारे में तुम जानते हो? रब्बे जुल जलाल की कसम है, बच्चों ने कहा हम कुरान से नावाकिफ हैं, हमें कुरान नहीं आता, हम कमाई करते हैं, हम अपनी बहनों को, यहां मौलवी साहब रहता है, उस मौलवी साहब को पैसे देकर हम अपनी बहन को कुरान पढ़ाते हैं। अल्लाह अल्लाह। और मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी नाज करना चाहिए अपने भाइयों पर कि वो रेलवे में चाय बेचता है, चंद पैसे कमाकर तुम्हारी तालीम पर, तुम्हें तालीम देने के लिए वो मेहनत और मजदूरी करके तुम्हारी तालीम पे सर्फ करता है। लोगों, उलमाए किराम बैठे हैं और बिहार के जिम्मेदारान उलमा बैठे हैं, यहां मशाइख बंगाल के, बिहार के, झारखंड के और यूपी के और बंगाल के हर जगह के उलमा बैठे हैं। मैं इनसे दरखास्त करूंगा, करारदाद में पास किया जा चुका है कि तालीमी इदारे कायम किए जाएं। मेरे भाइयों, अरे बड़े बड़े दारुल उलूम कायम कर रहे हो ठीक है, लेकिन इस झारखंड की धरती पर भी कोई दारुल उलूम बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाथ उठा करके बोलो। और उसके लिए तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? हम जमीयत अहले हदीस के अपने रहबरान से, कौम के अपने रहनुमाओं से बड़े अदब और एहतराम के साथ ये दरखास्त कर रहे हैं कि मेरे रहनुमाओं, इन बेचारे माँ बहनों के ऊपर रहम करो, इन्हें कुरान नहीं मालूम है, ये अल्लाह की जुबान, कुरान की जुबान से नावाकिफ हैं, ये अपने नबी की जुबान से नावाकिफ हैं, इन्हें कुरान पढ़ने वाला बना दो। अल्लाह की कसम मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है कि तुम गम न करो, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारे सीनों के अंदर कुरान की शमें रोशन होंगी, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के चिराग जगमगाएंगे, अल्लाह तुम्हें हर एक के ऊपर गलबा अता फरमाएगा। इन्हें हिंदी मालूम है, इन्हें सब मालूम है, लेकिन इन्हें नहीं मालूम है तो रब का कलाम नहीं मालूम है, हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं मालूम है। बोलो इसकी जरूरत है तुम्हें कि नहीं जरूरत है? कितने मुसलमान हैं उन्हें यह पता नहीं वजू कैसे कैसे टूटता है, कितनी माए बहनें हैं और कितने भाई और हमारे बुजुर्ग हैं जो कब्र की नजर होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, इन्हें यह पता नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, वजू कैसे बनाया जाए, रुकू कैसे किया जाए, सजदे कैसे किए जाएं, कुरान में क्या लिखा है, रब ने हमें क्या तालीमात दी हैं। ये वो लोग हैं, किसी जमाने में इन्होंने अंग्रेजों के मुकाबले में यही पाकोड़ की सरजमीन और यही झारखंड के ये इलाके और यही बिहार पटना सादिकपुर का ये इलाका कि हमारे असलाफ ने और इन्हीं के आबा अजदाद ने, इन्हीं के बाप दादाओं ने, ये जो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्हें साजिश के तहत, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं साजिश के तहत इन बेचारों के ऊपर जबरदस्ती फक्र और फाका को लाद दिया गया है और ये हुकूमतों ने लादा है, ये गवर्नमेंट ने लादा है ताकि इस जमीन से कभी मुजाहिदे आजादी न पैदा हो सके। हुकूमतों को पता है, बातिल परस्तों को इल्म है कि ये जमीन अपनी छाती में बहुत अक्सीर रखती है, नुस्खे कीमिया रखती है, यहां से पैदा होने वाला नौजवान भारत को आजाद करवा सकता है, यहां से पैदा होने वाला नौजवान मुल्क को आजादी का तमगा दे सकता है, यहां से पैदा होने वाला नौजवान अपनी छातियों पर टैंक के गोले खा सकता है। इसलिए बातिल हुकूमतों ने, मुशरिक हुकूमतों ने और तन के गोरे मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों ने भारत माता का नाम लेकर, भारत से मोहब्बत का दावा करके यहां के असली नागरिकों को और यहां के असली मुजाहिदीन को, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद किया, जिनके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को आजाद किया और अंग्रेजों से आमने सामने जहाद किया, लड़ाई लड़ी, जबरदस्ती उनको फक्र फाका उनके ऊपर थोपा गया, तालीम से बेगाना किया गया, मदारिस और स्कूल से महरूम किया गया, ताकि आइंदा इसकी राख से कोई चिंगारी शोले जवाला बनकर इनके कुफ्र के
اور باطل نظام اور قانون کے ایوانوں کو خاکستر نہ کر دے۔ تمہیں پتا ہے تمہیں کس کس طرح سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور کس کس طرح سے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو انگریزی پڑھ کر تم بہت بڑے ہو جاؤ گے؟ سائنس پڑھ کر تم بہت بڑے وہ ہو جاؤ گے؟ تمہیں کار چاہیے؟ بولو کس لیے مرتے ہو؟ کار چاہیے، چمکتی ہوئی کاریں، بلڈنگیں چاہیے، اسی لیے نا چوریاں کرتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، اسی لیے دین سے منہ پھیرتے ہو نا، تم یہ چاہتے ہو۔ یہ سب ہاتھ کی میل ہے، یہ سب ہاتھ کی میل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے دوستو۔ اور تم کہتے ہو ہم انگریزی پڑھ کر، انگریزی سوٹ بوٹ چڑھا کر، انگریزی بول کر ہم دنیا میں، واللہ یہ میرا دعویٰ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں علماء اکرام، طلبہ بھی، تم جتنی بھی تعلیم حاصل کر لو گے، یہ وہ تعلیم ہے جس کو تمہارے سروں پر تن کے گورے من کے کالوں نے مسلط کیا ہے، جو تعلیم تمہیں سرداری کا حکم، سرداریت، قیادت، بادشاہت نہیں دے سکتی۔ یہ ودیا، یہ شکشا، یہ تعلیم تمہیں مرتے دم تک غلامیت کا درس دیتی رہے گی، مرتے دم تک تم غلام رہو گے۔ ایس سر بیرسٹر بن گئے، اپنے سے اوپر جو ایس سر نو سر کرتے رہو گے، پولیس آفیسر بن گئے، ایس سر نو سر کرتے رہو گے، وہ ڈی ایم سے ڈرتا ہے، وہ منسٹر سے ڈرتا ہے، وہ وزیر سے ڈرتا ہے، ایس سر وس سر سجدے رکوع سب کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو جو تمہارے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں، پیچھے ان کے اوپر بھی ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان کے بھی بلے کھلنے کا ڈر رہتا ہے۔ یہاں یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ ایجوکیشن ہے جو تمہارے اوپر اسکول کے نام پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ تم غلام رہو، غلام ابن الغلام، غلام باپ بھی غلام، بیٹا بھی غلام، غلام کی تعلیم۔ اور تمہیں سرداری کی تعلیم کہاں ملے گی پتا ہے؟ آؤ، سرداری کی تعلیم تمہیں کہاں ملے گی؟ اسلام سکھاتا ہے۔ کس میں ملے گی تمہیں؟ بولو، رب کے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماؤں بہنوں، تم تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمہاری آواز یہاں پہنچے نہ پہنچے، فرشتوں تک اپنی آواز لکھا دو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ۔ ہاں، تمہیں سرداریت عطا کر سکتی ہے، تمہیں حکمرانی دے سکتی ہے تو صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے رب کا قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تم اس کا علم حاصل کرو۔ دیکھو، میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ تم مسلمان ہو، تم کون ہو؟ بولو، مسلمان ہو، اور مسلمان اللہ کے ہاں بہت معزز اور محترم ہوتا ہے۔ اسلام ایک حقیقت ہے۔ تم نے اسلام کے وشے میں بہت ساری جانکاری ڈاکٹر ذاکر نائک سے، دوسرے اسکالر سے، علماء سے، مشائخ سے تم نے حاصل کر لی ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اسلام ایک حقیقت ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے دھرم ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ ایک سچا دھرم آکاش سے اترا ہوا، اللہ کا دیا ہوا، کون سا دھرم ہے؟ بولو، اسلام ہے۔ اور سنو، صرف یہ دو پیر کے چلنے والے جانور ہی لا الہ، یہی مسلمان نہیں ہے، یہ زمین بھی مسلمان ہے۔ بولو، ہے کہ نہیں؟ کیوں مسلمان ہے؟ کیوں مسلمان ہے؟ کیوں مسلمان ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تم نے سوچا ہوگا مسلمان ہے، اللہ نے بنایا ہوگا۔ اللہ نے تمہیں بھی تو بنایا ہے، لیکن تم میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں۔ کیوں؟ تم مسلمان کیوں ہو اور دوسرا مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تمہاری طرح ناک، تمہاری طرح آنکھیں، تمہاری طرح زبان، تمہاری طرح کان، وہ بھی انسان، تم بھی انسان، لیکن ایک انسان کہتا میں مسلمان اور دوسرا مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسلمان تم اپنے آپ کو کہلاتے ہو کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایک اللہ کے، ایک ایشور کی آگیا کا پالن کرتے ہو۔ تم
सीनों में ईश्वरवाद है, एक अल्लाह की तपस्या और कल्पना और उसी से प्रार्थना करने का गुण तुमको दिया गया है। तुम एक अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत और पूजा करते हो, इसलिए तुमको मुसलमान कहा जाता है कि तुम एक अल्लाह और एक रसूल के ताबेदार और फरमाबरदार हो, इसलिए तुम मुसलमान हो। तो जो भी ताबेदार और फरमाबरदार होगा वो मुसलमान हो।